آپ نے مصطفیٰ آپ نے باتیں سنی, ایک ماحول کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہو گیا دونوں پارٹیز, مطلب کہ ایسے اگر حلیف ایسے ہے تو حریف ہوں گے تو کیا ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ جب ہوا ہے یہ کیا اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے یا بعد میں پھر وہی ہوگا الیکشن کے بعد یہ پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے, موریلٹی از فنشڈ, پھر یہ کل کو 28ویں امینڈمنٹ پہ بھی اکٹھے ووٹ دے رہے ہوں گے, پھر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں بڑے بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے چلیں یار بہت ہو گیا, بچے جوان تھے, مریم بھی ینگ چیف منسٹر ہیں, بلاول بھی ینگ اسپائرنگ پرائم منسٹر ہیں, تو جذبات میں بہہ گئے سارے. یہی ہوگا, وہی جو پرانا ایک سائیکل چلتا ہے. شکریہ مالک بھائی. آج پاکستان کی سیاست کے لیے بہت سے ایسے ہمارے سیاست کے اندر ماضی میں موقع آئے ہیں, مقام گزرے ہیں کہ جن میں سیاست نے لوز کیا ہے. آج کا بھی جو ماحول ہے اس میں سیاست لوز کر رہی ہے, اور میں تو حیران ہوں ان بڑی دو سیاسی جماعتوں کے طرز کیمپین پر, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, کہ آزاد کشمیر لہو لہان ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا بحران ہے, ہلاکتیں ہوئی ان ایشو کے اوپر, اور اس سے اہم ایشو اس وقت ہو نہیں سکتا. پورا پاکستان پریشان ہے اس پر انہوں نے ایک لمحے بھی کوئی بات نہیں کی, اور آپس میں صرف اقتدار کی چند سیٹوں کے لیے, پاور پالیٹکس کے لیے یہ جس طرح کا منظر نامہ پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس سے لوگ سیاست سے مایوس نہ ہوں تو کیا. یہ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کے خیال میں اتنا گرم معاملہ آزاد کشمیر کی اسمبلی پہ کیوں ہو گیا؟ اس کا نیشنل پالیٹکس پہ ڈائریکٹلی وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جیسے صوبے کا آپ نے کرنا ہو, اتنا زیادہ معاملہ کیوں چلا گیا آگے؟ اب اس میں دیکھیں, گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز ہوئے, اور جب وہ ویسے تو اب اس ملک کے اندر الیکشنز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, بے معنی ہو گئے, جہاں پر بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا مینڈیٹ دینا ہے, کس کو کتنی سیٹیں دینا ہے. آپ کے بھی علم ہے, میرے بھی علم ہے. جب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو حکومت تھمائی گئی تو اسی وقت سمجھ آ گیا کہ آپ کشمیر کے جو الیکشنز ہیں یہ مسلم لیگ نون کو تھمائے جائیں گے. ووٹر سے اور ووٹر کی خواہشات سے تو ان الیکشنز کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو اگر الیکشنز اس طرح پری ڈٹرمنڈ فیصلوں کے اوپر ہونے ہیں تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ, اربوں روپے لگانے کا کیا فائدہ. اب وہاں پر اس وقت آزاد کشمیر نہیں, آپ پورے پاکستان کے معاملات دیکھ لیں, بلوچستان کی صورتحال کو سامنے رکھیے, آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال کو سامنے رکھیے, دہشت گردی عروج پر ہے, ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, غربت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے, اور یہ جماعتیں آپس میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے چند سیٹوں کے لیے یہ کس طرح کا منظرنامہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر میرے حق میں دھاندلی ہو تو وہ ٹھیک ہے, اگر کسی اور کے حق میں دھاندلی ہو تو وہ غلط ہے. یہ کس قسم کی سیاست اس ملک میں یہ جماعتیں کر رہی ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک شاندار ماضی ہے, مسلم لیگ نون ووٹ کو عزتوں کی بات کرتی تھی, آج ان دونوں جماعتوں کی سیاست یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ بجائے عوام کی طرف دیکھنے کے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر ان الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں جن الیکشنز کا انہیں بھی پتا ہے کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہے. تو یہ جماعتیں پاکستان کے مسائل حل کر پائیں گی؟ پاکستان کا مسائل حل کرنے کے لیے یہ جماعتوں کے پاس کوئی سیاست باقی رہ گئی ہے؟ آج ملک جس دورائے پہ کھڑا ہے, میں تو یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ جتنا کشمیر کاز کو ہم اس پچھلے چند ماہ میں نقصان پہنچا چکے ہیں, مسلم لیگ نون کے وزراء ہوں یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا ان کے وزیر اعظم ہو آزاد کشمیر میں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالف ملک کو, دشمن ملک بھارت کو کیا کیا ہتھیار اس کو ہم نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے. آپ نے برطانیہ میں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آزاد کشمیر کے شہری کشمیری اتنا بڑا مظاہرہ کریں. تو یہ ہم ملک کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ دونوں جماعتیں سنجیدگی سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتی اور انہیں کہتی کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, ہمیں اس کو حل کرنے دیجیے. لیکن ان جماعتوں کو تو اس چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں. اچھا, ریاست اسٹیبلشمنٹ سے یاد ہے جب بلاول بھٹو کہہ رہے تھے ریاست پاکستان, پھر انہوں نے ایک اور ڈسکرپشن دی, جب کوئی ورڈ کہتا ہے کہ ہم ریاست سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کے مفاد کو نہ دیکھے اور وہ پاکستان کے مفاد کو دیکھے, تو وہ تو کہتے ہیں میں ریاست کشمیر کی بات کر رہا تھا. اس کی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہاں تو ان کا وزیر اعظم ہے, ان کی گورنمنٹ ہے. تو آپ نے تو کام کیا ہوا ہے نا پیپلز پارٹی میں اندر صاحب, میں کہا شاید آپ کو پتا ہو پیپلز پارٹی کے اندر ریاست کی ڈیفینیشن عام پارلیمنٹ سے ڈفرینٹ ہے. اس کا جواب تو پیپلز پارٹی والے ہی دے سکتے ہیں, لیکن مقتدرہ کی پاکستان کی سیاست کے اوپر دسترس, مقتدرہ کی پاکستان کی سیاست کے اوپر کنٹرول, اس سے کون واقف نہیں ہے.
اور انفارچونیٹلی ان معاملات کو یہاں تک پہنچانے میں کوئی ایسی جماعت پاکستان میں نہیں ہے جس نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو. ہر جماعت نے اس میں الحمدللہ اپنا حصہ ڈالا ہے معاملات کو اس نہج پر پہنچانے کے لیے. لیکن آج جو ہمارے لیے جو سوال زیادہ اہم ہونا چاہیے بطور پاکستانی کہ ہم نے یہاں سے چیزوں کو واپس کیسے نارملائزیشن کی طرف یہی سے پوچھتا ہوں. نارملائزیشن تو ہے نا, کل کو آپ کہتے ہیں الیکشن کی گرما گرمی تھی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان ایک نارمل صورتحال پیش کر رہا ہے, نہیں, وہ تو یہ دونوں پارٹیز کہیں گی, یہ تو دونوں پارٹیز کہیں گی, وہ الیکشن کی گرما گرمی میں باتیں ہو گئی, وہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا.